وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ توبہ درس نمبر 836، آیت نمبر 112، حصہ سوم۔ آج کا موضوع، کیا ہم جنت میں داخلے کی خوشخبری کے مستحق ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین۔ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا امر کرنے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے، خدا کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، یہی مومن لوگ ہیں۔ اور اے پیغمبر، مومنوں کو بہشت کی خوشخبری سنا دو۔ سامعین اکرام، سورہ توبہ آیت نمبر 112، التائبون العابدون الحامدون، بار بار رجوع کرنے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے، اللہ کی تعریف کے گن گانے والے، السائحون الراکعون الساجدون، اس کی خاطر زمین میں سفر کرنے والے، اس کے سامنے جھکنے والے، اس کے سامنے سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرنے والے، والناہون عن المنکر، برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، وبشر المؤمنین، اور آپ بشارت دے دیجئے مومنوں کو۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ جو بیعت کر لیتے ہیں، جو لوگ اللہ کے ہاتھ اپنے مال و جان کا سودا کر لیتے ہیں، تو ان کی جو اس بیعت کے تقاضے جو ہیں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اگر آپ میں یہ صفات نہیں ہیں تو آپ کی بیعت صحیح نہیں ہے اللہ کے ساتھ، لیکن اگر آپ میں یہ صفات پائی جاتی ہیں تو آپ پھر خوشخبری کے مستحق ہیں، آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ مومن ہیں۔ اور گزشتہ سبق میں یعنی التائبون العابدون الحامدون، بار بار رجوع کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لانے والے، صرف اللہ کی تعریف کے گن گانے والے، اور اللہ کی خاطر زمین میں سفر کرنے والے، راکعون، اللہ کے سامنے جھکنے والے اور اس کی سامنے سجدہ کرنے والے۔
آج کا سبق الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ان کا کام ہوتا ہے۔ دیکھیں، بیعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اور جو بیعت کرنے والا ہے وہ اس بیعت کو اپنے تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ یہ نیکی ہے، اس کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے اور لوگوں کو بھی آمادہ کرتا ہے کہ تم بھی اللہ کے ہاتھ اپنی مال و جان کو فروخت کر دو۔ نیکی اور برائی، تھوڑا سا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے بات کرتا ہوں۔ اور دیکھیں، ہم نے جو نیکی اور برائی جو معنی ہمارے ذہن میں وہ بہت محدود ہے، اگرچہ ہے، اسے انکار نہیں ہے، لیکن اصل نیکی کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ۔ اصل نیکی یہ ہے کہ آپ اللہ پر یقین کر لیں کہ ہاں اللہ ہی میری منزل ہے۔ تو یہ دراصل دیکھیں، ہر مومن جو ہے وہ داعی اللہ ہے، اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے دعوت دینے والے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اصل نیکی یہ ہے کہ انسان اپنا رخ پھیر لے اللہ کی طرف۔ یہ بات تھوڑا سا میں رک کر کہہ رہا ہوں، اور آہستگی ہے میرے لہجے میں، اگر آپ محسوس کریں۔ اصل نیکی کیا ہے؟ اس نیکی کو چھوڑ کے اگر آپ دیگر نیکیاں شروع کرتے ہیں تو پھر وہ نیکیاں بیکار جائیں گی۔ اگر آپ کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے، اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے، اگر آپ کا مقصود محبوب اللہ نہیں ہے، تو پھر یہ باقی نیکیاں جو ہیں یہ بیکار ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں، اصل چیز جو ہوتی ہے وہ نیت کی ہوتی ہے، نیت، عزم، ارادہ، اور پھر کوشش اور جد و جہد، یہ اصل نیکی ہے۔ اس کے بعد تو پھر اور نیکیوں کی ایک بہار ہے، ہر کام نیکی بن جاتا ہے۔ ایک انسان کا ایمان باللہ ہے نہیں اور آپ اس کو نماز کی دعوت دے رہے ہیں۔ ایک انسان اللہ پر یقین نہیں رکھتا، آپ اسے حج پہ جانے کا کہہ رہے ہیں مثال کے طور پہ، یا زکوٰۃ دینے کا کہہ رہے ہیں، یا روزہ رکھنے کا کہہ رہے ہیں۔ اصل تو ایمان باللہ ہے۔ ہم دیکھیں، بنا ایمان کے ہم نیکی کرنے کے ایک رجحان ہے ہمارا، بنا ایمان کے ہمارا ایمان باللہ نہ ہے، نہ ہم لانا چاہتے ہیں، اور ہم بنا ایمان کے نیکیاں کر رہے ہیں۔ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری زکوٰۃ، حج، یہ سب کچھ بنا کسی مقصد کے ہیں، بنا کسی یقین کے ہیں۔ اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہم اللہ کو اپنی منزل بنانا چاہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ پھر تو ایک آدمی راستہ بھٹک گیا ہے، اور پھر وہ بڑی اچھی ڈرائیونگ کر رہا ہے، بڑا اچھا رفتار سے چل رہا ہے، بڑا دیکھ بھال کے چل رہا ہے، تو وہ رفتار، وہ دیکھ بھال کے ڈرائیونگ تو کسی کام نہیں آئے گی۔ زندگی ایک سفر ہے، اگر آپ کی منزل ہی غلط ہو تو بھلے آپ اچھے سفر کریں یا خراب سفر کریں، بات تو ایک ہی ہے۔ اور قرآن نے اس بات میں یعنی ہمیں بتایا ہے کہ تم لوگ پہلے راستہ اپنا نیت درست کر لو۔ ہمارے دین کا ایک بنیادی جز ہے نیت، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ ایک انسان ایمان باللہ ہو تو پھر نماز اس پہ لازم ہو جاتی ہے، لیکن ایمان باللہ نہ ہو تو نماز اگر وہ پڑھے گا بھی تو اسے کچھ فائدہ تو نہیں دے گی، یا روزے رکھے گا یا جو بھی۔ یہ بات اصل میں بڑی مشکل ہو گئی ہے، سمجھنی بھی مشکل ہو گئی ہے اور سمجھانی بھی مشکل ہو گئی ہے۔ ہم نیکیوں کا پرچار جو کرتے ہیں، بہت سے آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں ادارے ہیں، جماعتیں ہیں، پارٹیاں ہیں، وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی دعوت دیتی ہیں، بھئی داڑھی چھوڑ دو، بھئی سگریٹ مت پیو، نسوار مت کرو، نشہ مت کرو، اور یہ کرو وہ نہ کرو۔
یعنی نیکیاں بجائے ایمان باللہ کے. ہمارا تو مسئلہ کیا ہے؟ ایمان باللہ ہے آج معاشرے کا. اگر آپ دیکھیں، سوچیں، سمجھیں تو ہمارا اصل مسئلہ تو ایمان باللہ ہے. ہمارا تو ایمان باللہ نہیں ہے، ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے. دنیا کی طرف رخ کر کے اگر آپ لاکھ نیکیاں کر لیں تو مقصد تو باطل ہے، مقصود تو اللہ نہیں ہے. اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ماعون میں فرمایا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے، تباہی ہے نمازیوں کے لیے. ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں، یعنی نماز کے مقصد سے بے خبر ہیں. دیکھیں ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، ہم میں سے اکثریت جو ہے، یعنی ہو سکتا ہے، میں گمان یہ رکھتا ہوں، اچھا گمان رکھتا ہوں کہ اکثریت جو ہے وہ نمازی ہے یا روزے دار ہے یا زکوٰۃ دینے والی ہے. لیکن آپ اپنے منزل بھی تو بے غور کریں نا. مجھے پورا یقین ہے کہ جو بھی اکثریت آج نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ادا کرنے والوں کی اکثریت کی منزل دنیا ہے، مقصود دنیا ہے، وہ دنیا دار لوگ ہیں، وہ ظاہر دار لوگ ہیں. ان کی منزل اللہ نہ ہے، نہ وہ اللہ کو منزل بنانا چاہتے ہیں. یہ بڑی خطرناک بات ہے. تو بہرحال یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ دیکھیں اس آیت کے آغاز میں جو لفظ ہے التائبون العابدون، کہ آپ کا رخ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے. آپ نے توبہ ہی نہیں کی، آپ نے رجوع الی اللہ ہی نہیں کیا. عام طور پہ تو آپ دیکھ لیں ہم سب تقریباً آج دنیا دار لوگ ہیں. امت مسلمہ 1 ارب 50 کروڑ تقریباً مسلمان ہیں. ان سب کی منزل یقینی طور پہ دنیا ہے. اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، لیکن ہم سب کی منزل دنیا ہے. دنیا ہی ہمارا مقصود ہے، دنیا ہی ہمیں محبوب ہے، اور دنیا ہی ہمارا مطلوب ہے. آپ کا رخ ایک عام لے مین اگر دیکھے تھوڑا سا غور کر کے تو ہم سب کا رخ ظاہر کی طرف ہے، اور ظاہر کے ہم پرستار ہیں، ظاہر کے دیوانے ہیں. اللہ کے دیوانے تو نہیں ہیں. اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہم بنانا چاہتے ہیں. تو اس صورت میں یہ ساری باتیں پھر بیکار ہو جاتی ہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں رہتی. آپ خود اللہ کے راستے پر نہیں ہیں اور دوسرے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں. خود اصل نیکی سے آپ محروم ہیں اور لوگوں کو آپ نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، تو یہ تو مشکل ہے. پہلے آپ نے خود ماننا ہوگا، پہلے آپ نے اللہ کو خود منزل بنانا ہوگا، پھر اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیں. بات پھر صحیح ہے. الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے. ناہون عن المنکر، برائی سے روکنے والے. تو برائی اصل کیا ہے کہ اللہ سے بے رغبتی اور دنیا کی طرف رغبت. یعنی دیکھیں یہ دنیا کی طرف رغبت جو ہے وہ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان جب دل میں داخل ہو جاتا ہے تو دل کھل جاتا ہے. انفسخا کے الفاظ ہیں، دل سینہ کھل جاتا ہے، شرح صدر جسے ہم کہتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا کہ اس کی علامات کیا ہیں حضور، کہ جب ایمان دل میں داخل ہو جائے اور سینہ کھل جائے اسلام کے. اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من رب، بھلا جس کا سینہ میں نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے تو وہ رب کی طرف سے ایک نور پہ ہے. سامعین اکرام، یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ رغبت کی میں بات کر رہا تھا. تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ سینہ جب کھل جاتا ہے اسلام کے لیے تو اس کی علامات کیا ہیں، علامات ہمیں بتا دیجئے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والتأہب للموت قبل الورود. جب ایسا انسان
جس کے سینے میں اسلام داخل ہو گیا ہے اور اس کا سینہ اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے، 3 نشانیاں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہیں کہ وہ دھوکے کے گھر سے اجتناب کرے گا، بے رغبتی کرے گا، والانابۃ الی دار الخلود، اور ہمیشگی کے گھر والے کی طرف وہ رجوع کرے گا، والتعہب للموت قبل الورود، موت کے آنے سے پہلے پہلے وہ موت کے لیے تیار ہوگا، تیاری کرتا رہے گا۔ تو بہرحال وہ بے رغبتی کے رغبت کے کہ آپ دنیا سے بے رغبت ہو جاتے ہیں۔ مومن جو ہے وہ دنیا کو چاہتا نہیں ہے، دنیاوی مال و دولت، اور یہ مال و دولت دنیا بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، تو بے رغبت ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ کی طرف انابت اختیار کر لیتا ہے مومن جو ہے۔ تو بہرحال والناہون عن المنکر الآمرون بالمعروف والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی وہ حفاظت کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حدود کیا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ زندگی ہے، زندگی ہم نے گزارنی ہے، تو اس میں تو بڑے بڑے جو گناہ ہیں، تو اس میں جو پہلا نمبر ہے وہ شرک ہے۔ اور یہ مت سمجھیں کہ شرک جو ہے وہ محدود ہے، پاکستان میں نہیں ہے۔ یہ شرک ایک مرض ہے جو انسان کے دل میں سرایت کر لیتا ہے۔ اگر آپ کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے، اگر آپ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور اللہ تعالیٰ آپ کی منزل نہیں ہے، اللہ کی طرف آپ کا رخ نہیں ہے، تو اب آپ لازماً شرک میں مبتلا ہوں گے۔ شرک کیا ہے؟ غیر اللہ کے سامنے سر جھکا دینا، غیر اللہ کی عبادت کرنا، غیر اللہ کا کہنا ماننا، غیر اللہ کی اطاعت کرنا۔ تو انسان دیکھیں، ایک سادی بات میں اگر آپ کو کہوں، اس پہ آپ غور کریں، انسان اگر دنیا دار ہے تو اس کو اللہ کی اطاعت بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ ناممکن سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کی کامل بندگی کو ناممکن سمجھتا ہے، اللہ کے سامنے مکمل طور پہ سر جھکانے کو یہ ناممکن سمجھتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ لوگوں کی اپنی سوچ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا، تو نیکی آپ کو میں نے ابھی بتایا نیکی کیا ہے، تو نیکی کرنا جو ہے اطاعت، سر جھکا دینا، یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ خواہشات نفسانی کو رد کر دینا اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا، یہ انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میں والحافظون لحدود اللہ کی ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں حدود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں یہ حدود اللہ ہیں۔ ان کاموں کو کرو اور ان کاموں سے بچو۔ کچھ کاموں کے اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے اور کچھ سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ ساری جو ہیں یہ حدود اللہ ہیں۔ جو نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، جو حکم ہے وہ بجا لانا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے۔ لیکن میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں سامعین کرام، تو اس میں تو حدود اللہ کو تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کو میں نے کہا نا کہ جس کا مقصود اللہ نہ ہو، محبوب اللہ نہ ہو، مطلوب اللہ نہ ہو، اس کو حدود اللہ کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ میں بڑی مثال دے دوں سمجھنے کے لیے۔ آج کل معاشرے میں رشوت ہے، رشوت کا چلن ہے، کرپشن ہے، رشوت ہے، بے ایمانی ہے، دھوکہ ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ سرکاری دفاتر میں جائیں، جو سرکاری لوگ ہیں وہ دفتر میں آنے کی تنخواہ لیتے ہیں اور لوگوں کے کام رشوت لے کر کرتے ہیں۔ عام طور پہ یہ طریقہ ہے۔ میں ابھی چند دن پہلے گیا تھا ایک کاغذات، کسی گاڑی کے کاغذات کی درستی کروانے کے لیے، جو کہ ہمارا حق تھا، ساری چیزیں تقریباً مکمل تھیں، لیکن مجھے رشوت دینا پڑی۔
اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھ لیں سامنے کرام کہ آپ کا ایک حق ہے جائز، اور بغیر رشوت کے کام نہیں کرتا کوئی تو اس وقت مجبوراً اس رشوت کو حرام سمجھتے ہوئے آپ مجبوراً حالت اضطرار میں رشوت دے کے اپنا کام کرا سکتے ہیں. یعنی یہ جیسے کہ حالت اضطرار میں آپ حرام بقدر ضرورت کھا سکتے ہیں، اسی طرح کا یہ مسئلہ ہے. رشوت لینا اور دینا حرام ہے، لیکن اگر آپ کا ایک جائز کام ہے اور بغیر رشوت کے آپ کا کام نہیں ہوتا تو اس وقت یہ ایک یعنی بقدر ضرورت جو ہے آپ جان چھڑا سکتے ہیں اپنا کام ظاہر ہے کہ پھر وہ تو کام ہی نہیں ہوگا آپ کا. تو میں حدود اللہ کی بات کر رہا ہوں. تو عام طور پہ آپ دیکھیں کہ ہمیں حدود اللہ کا کوئی پاس نہیں ہے. یہ تو میں نے آپ کو ظاہری طور پہ یعنی ڈپارٹمنٹل ریڑھی والا ہے، وہ 2 دانے خراب، اس نے یہ 1 کلو آپ سیب لے رہے ہیں تو 1-2 دانے وہ کوشش کرے گا کہ وہ داغی دانے بھی آپ کے تھیلے میں ڈال دے. عام طور پہ آپ جو لوگ سودا خریدتے ہیں کہ وہ ریڑھی والا جو ہے 2-4 دانے خراب دانے وہ آپ کے تھیلے میں، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں یہ کہاں لے کے جاؤں گا، میں نے تو خریدے ہیں، اب لوگوں کو دھوکہ دوں گا تو تبھی یہ کام چلے گا. عام طور پہ یہ ایک رویہ ہے. یہ حدود اللہ ہے کہ آپ یعنی اصولاً سامان بیچتے وقت اگر نقص ہے تو آپ وہ دکھا دیں گے، اس کو ظاہر کرنا ہوگا آپ کو، لیکن ایسا تو نہیں ہوتا. ہم ریڑھی والے دھوکہ دے کے اور قصداً عمدن آپ کے تھیلے میں خراب چیز ڈال دیتے ہیں. اگر ان کے پاس ہے تو وہ ان کو پتہ ہوتا ہے، 2 دانے آپ کی مرضی سے 2 دانے اپنی مرضی سے ڈال دیتے ہیں. بعض ریڑھی والے تو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاتھ نہ لگانا ہماری ریڑھی کو، ہم دیں گے سودا، بس تم دیکھتے رہو. خیر حدود اللہ کی میں بات کروں تو یہ تو عام طور پہ ہمارا رویہ ہے. اللہ کے حدود کی ہم پابندی نہیں کرتے. گھر میں آپ دیکھ لیں، اگر بیوی ہے یا اس کا شوہر ہے، آپ دیکھ لیں شوہر حضرات جو ہیں وہ اصل میں ہمارا تو سارا آوے کا آوج بگڑا ہے، ایمان باللہ ہے نہیں، ہم دنیا دار لوگ ہیں، تو پھر تو ہر کام میں ہماری خرابی ہے، ہر کام میں ہماری خرابی ہے. تو بیگم صاحبہ کو پتہ ہے کہ یہ شوہر کا کیا حق ہے، لیکن وہ حدود ہیں، لیکن نہ شوہر خیال کرتا ہے نہ بیگم صاحبہ خیال کرتی ہیں حدود اللہ کا. آپ دیکھ لیں، ہم میں میرے سننے والوں میں سے تو اکثر ایسے ہوں گے. تو حدود اللہ والحافظون لحدود اللہ، اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ سے بیعت کی ہوتی ہے. یہ برائے نام وہ مرید نہیں ہوتے. ہم تو آج کل ایک تو مرید ہونا لوگ پسند نہیں کرتے، اگر ہو جاتے ہیں تو برائے نام ہمیں بھی لکھ لو مریدوں میں. پیر صاحب کو کہتے ہیں ہم بھی مرید بنتے ہیں، تو پیر صاحب کا تو وہ انکار کر نہیں سکتے اور باقی عمل کرنا تو ان کا وہ ہے. لیکن یہ ہے کہ یعنی ایمان لا کے پھر اس کی حفاظت ہم نہیں کرتے، اللہ کے حدود کی حفاظت نہیں کرتے. وبشر المؤمنین، اور آپ خوشخبری دے دیجئے مومنوں کو، بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے. تو عام طور پہ تو اب یہ دیکھیں، یہ بشارت ہے. ہمارا جو خواہشات ہیں جنت پہ جس طریقے سے ہم استحقاق اپنا جتاتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے اور جائیں گے، ہم چاہے دنیا دار ہوں چاہے جو بھی ہوں، ہم جانا ہے جنت میں. لیکن اللہ تعالیٰ ان مومنوں کو، ان صفات کے حامل لوگوں کو خوشخبری سنانے کا کہہ رہے ہیں. خوشخبری دے دیجئے آپ ان ایسے قسم کے مومنوں کو. بہرحال یہ 2 آیات ہم نے پڑھی ہیں سامعین کرام، آیت نمبر 111 اور آیت نمبر 112. اس دونوں آیات میں کافی اور شافی مواد موجود ہے. اگر کوئی سمجھنے کی کوشش کرے اسلام کی حقیقت کو اور اپنی منزل کو اگر کوئی پہنچنا چاہتا ہے تو اس دونوں آیاتوں میں خوشخبری کی باتیں ہیں.
فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، بس خوش ہو جاؤ، خوشیاں مناؤ، جو بیعت تم نے اللہ تعالیٰ سے کی ہے اس کی بہاف پہ تم خوش ہو جاؤ، اور یہ اصل کامیابی، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وذالک هو الفوز العظیم۔ اصل میں یہ دیکھیں فوز العظیم کی بات ہو رہی ہے، میں نے ترجمہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے، لیکن مجھے پکا یقین ہے کہ آپ کے منہ میں پانی نہیں آئے گا۔ طالب ہی نہیں ہے کوئی اخروی کامیابی کا، اللہ کو راضی کرنے کا، جنت میں جانے کا کوئی طالب ہی نہیں ہے۔ کوئی افسوس کی بات ہے بہت زیادہ، ہم میں کوئی جذبہ ہی نہیں بیدار ہوتا جنت میں جانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، یا اللہ کے ہاتھ پہ اپنے آپ کو بیچ ڈالنے کا۔ یہ نام ہی بڑا اچھا ہے کہ بھئی مجھے تو جنت چاہیے، میں نے بیچنا ہے اپنے آپ کو اللہ پہ، اللہ کے ہاتھ پہ سودا کرنا ہے، اپنی مال و جان کا سودا کرنا ہے۔ لو بھئی میں نے بیچ دیا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ آیات مطلب میں پڑھ تو رہا ہوں، لیکن کوئی ایسا جذبے والا یعنی نہیں ہے جو ان آیات کی جو مضامین ہیں اس پر غور کرے اور اپنے آپ کو بیچ دے اللہ کے ہاتھ پہ۔ کام مشکل نہیں ہے، لیکن صرف ایک سمجھ کی بات ہے۔ اگر آپ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر آپ کی سمجھ میں یہ مضمون نہیں آئیں گے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ ترجمہ سنا دیں۔ التائبون العابدون الحامدون، بار بار پلٹنے والے اللہ کی طرف، العابدون اس کی بندگی بجا لانے والے، الحامدون اس کی تعریف کے گن گانے والے، السائحون اس کی خاطر زمین میں سفر کرنے والے، الراکعون اس کے آگے رکوع کرنے والے، الساجدون اس کے سامنے سجدے کرنے والے، الآمرون بالمعروف نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر بدی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے، وبشر المؤمنین اور خوشخبری دے دیں مومنوں کو۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین۔ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا امر کرنے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے، خدا کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، یہی مومن لوگ ہیں۔ اور اے پیغمبر مومنوں کو بہشت کی خوشخبری سنا دو۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔
انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم